اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 3، آیت نمبر 161۔ وما کان لنبی ان یغل ومن یغل یاتی بما غل یوم القیامہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے۔ ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا۔ پھر ہر شخص کو اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ ہمارا قیامت کا ٹاپک چل رہا ہے اور اس میں میں ایک ترتیب سے آپ کے ساتھ اس ٹائم وہ والی آیات شیئر کر رہا ہوں کہ قیامت میں کیا ہوگا۔ اس کے بارے میں بہت ساری آیات ہیں، لیکن میں کچھ آیات ان میں سے کر رہا ہوں، مزید آپ خود بھی دیکھیں۔ یہ والی جو آیت ہے آج کی، اگر تو آپ دین کو سمجھنا چاہتے ہیں اور دین پہ غور و فکر کرنا چاہتے ہیں تو اس آیت کی اگلی پچھلی آیات ضرور پڑھیں۔ یہ بڑی ضروری آیات ہیں اور اس سے اگلی پچھلی آیات بہت ضروری ہیں، وہ پورا کنٹیکس بیان کر رہی ہیں کہ کیسے اللہ پاک ایک ہمیں احکامات دیتے ہیں اور کیا اوورآل سکیم ہے، کیا بات ہو رہی ہے۔ تو اس کی اگلی پچھلی آیات بہت امپورٹنٹ ہے، خاص کر کے اس کے اگلی جو ہے اس میں بڑی ڈیٹیل ہے اسی کے ریلیٹڈ۔ اچھا، ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے۔ ہر خیانت کرنے والا، پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، مطلب رسول اصل میں تو نبی بھی ہوتے ہیں، تو جو نبی ہیں ان سے اللہ پاک ان کو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ وہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ناممکن ہے کہ ان سے خیانت ہو جائے، کہ وہ غلطی خطا سے پاک، مینز ان کو اللہ پاک پاک کر رہا ہے، طیب کر رہا ہے، طیب قرار دے رہا ہے، یا معصوم قرار دے رہا ہے انبیاء کو صرف، اور کسی کو نہیں۔ اللہ پاک ایٹ لیسٹ قرآن پاک میں اور کسی کا، کسی اور شخصیت کا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہیں حضرت مریم علیہ السلام، ان کے بارے میں بھی اللہ پاک نے ان کی بھی گواہی دی ہے کہ وہ پاک اور نیک عورت ہیں، اور شاید ایک دو اور ہوں ایسے ہی کچھ عورتوں کے بارے میں۔ لیکن انبیاء کے علاوہ کسی اور شخصیت کے بارے میں معصوم یا ان کو پاک یا ان کو طیب کہنے کا اللہ پاک نے قرآن پاک میں نہیں کہا۔ باقی ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک فرقہ کچھ اور لوگوں کو بھی کہتا ہے، وہ شاید احادیث کی بیس پہ کہتا ہو، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا وہ صحیح کہتے ہیں یا نہیں، لیکن اللہ پاک نے انبیاء کو یہاں معصومین کرا کہ ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے، کہ مینز یہ ناممکن ہے کہ نبی سے کوئی غلط کام یا غلط چیز ہو جائے، یا اللہ پاک نے ان کو جو ذمہ داری دی ہے اس میں وہ خیانت کریں یا کچھ بھی۔ ہر خیانت، اچھا اس کے علاوہ پھر انسانوں سے تو غلطیاں ہیں ہی، ظاہری بات ہے، انہی کے لیے نبی اور یہ اللہ پاک قرآن پاک ہمیں دیا ہدایت کے لیے کہ وہ غلطیاں نہ کریں۔ ہر خیانت تو جو انسانوں میں سے ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا۔ اب یہ وہی اوورآل سکیم ہے جو میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، جس کی وجہ سے یہ قیامت کا ٹاپک ہم اتنی ڈیٹیل سے کر رہے ہیں، اتنی زیادہ آیات میں اس پہ کر چکا ہوں، ویڈیوز بنا چکا ہوں اور مزید بھی بنائیں گے۔ تو وہ کیا ہے کہ قیامت کے دن، یہ جو میں کہتا ہوں نا کہ ہم نے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنی ہر بات کا جواب دینا ہے، تو یہ دیکھیں وہ، اور یہ بہت ساری جگہوں پہ پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں، لیکن یہاں دیکھیں اسپیسیفکلی کہ ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہو، قیامت کے دن حاضر ہونا ہے اور ہر بات کا جواب دینا ہے۔ یہ مین پیغام ہے اللہ پہ ایمان لانے کے بعد، یہ مین پیغام یہی ہے، مین ایمان اسی چیز پہ ہے۔ ظاہری بات ہے اللہ پہ، اللہ کے رسولوں پہ، اللہ پہ کے فرشتوں پہ، وہ ساری اللہ کے کتابوں پہ جو نازل ہوئیں، یہ وہ ساری وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے بعد مین چیز جو ہے وہ قیامت کے دن ان سب کا جواب دینا ہے۔ یہ مین پیغام ہے، میں پہلے بھی کہتا ہوں۔ اور کرنے والوں کاموں میں سے مین کام نماز ہے، وہ نہیں چھوٹنی چاہیے۔ پھر ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ قیامت والے دن ہوگا کیا
کہ ہر شخص، یہ دیکھیں پوری وہ سکیم جو میں بار بار کہتا ہوں پوری وہ بیان ہو رہی ہے کہ ہر شخص کو اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ظلم نہ کیے جائیں گے. یہ مین بات تھی آج کی ویڈیو کی کہ کیا ہوگا، پورا پورا بدلہ، ایک ایک بات کا، ایک ایک عمل کا پورا پورا بدلہ ہوگا، اور کوئی ظلم نہیں ہوگا، کہ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، پورا پورا حساب ہوگا. زیادتی تو تب نہیں ہوگی نا جب حساب نہ ہو، ویسے ہی کسی کو وہ کر دیے. ایک ایک چیز کا حساب کیا جائے گا، اس کو پورے پورے اس کے حساب سے بتایا جائے گا کہ تمہاری نیت یہ تھی، تمہاری حرکات یہ تھی، تم نے یہ کیا، ایسا کیا. اسی کے سلسلے میں ہر چیزیں اس کی گواہی دیں گی، اس کے اپنے اعضاء گواہی دیں گے، ہر چیز وہ ہوگی. یہ مختلف جگہوں پہ بیان یہ بھی ہوئی ہیں ڈیٹیل سے، لیکن مین یہاں یہی ہے کہ پورا پورا بدلہ قیامت والے دن ہوگا اور ظلم نہیں کیا جائے گا. اور یہ جو ویڈیوز میں یہ آیات شیئر کرتا ہوں یہ ریفرنس کے ساتھ ہیں. مین مقصد یہ ہے کہ آپ خود اس کو سمجھیں، اپنی زبان میں سمجھیں اللہ پاک ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا سمجھانا چاہ رہا ہے، وہ ہم خود سمجھیں. یہ مقصد ہے ان ویڈیوز کا اور اس چینل کا بھی. اور میں اوپر ریفرنس ہوتا ہے، آپ اپنی مرضی کا ترجمہ پڑھیں، جو جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے وہ پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور اردو میں ساتھ، عربی کے ساتھ. عربی تو ضروری ہے، لازمی ہے، لیکن ساتھ میں اردو میں اس کو سمجھیں، اس پہ غور و فکر کریں. میں یہ تھوڑی بہت اپنی سمجھ بھی بیان کر دیتا ہوں، یہ کوئی عالم نہیں ہوں میں، کوئی فتویٰ نہیں ہوتا، کوئی آخری بات نہیں ہوتی، یہ حرف آخر نہیں ہوتا. یہ صرف تھوڑی بہت ڈیٹیل میری اپنی جو سمجھ ہے، لیکن مین مقصد یہ ہے کہ آپ اس میں سے کیا سمجھتے ہیں. جزاک اللہ خیر.